یہاں سے آگے ویکٹر لگانے ہیں، یہاں سے ویکٹر شروع کرنا ہے اور اس طرح آپ نے لگانے ہیں۔ ان کو سموتھ کر لینا ہے اور ان کو جو ہے یہ شیپ دے دینی ہے۔ اب اس بٹ میپ کو کلوز کر لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو ایڈٹ کر لینا ہے۔ یہ اب اس کو 3D ایک بنا دینا ہے ہم نے کمپوننٹ۔ اس کے لیے میں اس کی ایک کاپی لے لیتا ہوں اور اضافی نوڈز کو کلوز کر دیتا ہوں کٹ کر کے، اور اس کو میں یہاں پر لے کر آ جاتا ہوں اور ادھر والے کو یہاں پر۔ یہ اس طرح سے کچھ۔ اب ان دونوں کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ان کو 12 mm ہائٹ دے کر ہم نے یہاں پر یہ جو ہے پلین والا ہم نے کراس سیکشن لگانا ہے تاکہ اس کی جو شیپ ہے وہ پلین بنے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اس کی جو ویکٹر وہ باہر آ رہا ہے، ہم نے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر لینا ہے تاکہ یہ مکمل اندر آ جائے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہم نے پیچھے سے شیپ دے دینی ہے یہ والے کراس سیکشن سے۔ اس کو رہنے دیں اور یہ لگا لیں، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ پیچھے سے صحیح کلیئر جو ہے یہ مل نہیں رہا، یہ جوائن نہیں ہو رہا پیچھے سے صحیح، تو میں اس کو تھوڑا سا اور آگے کر کے اس کو جوائن کرتا ہوں۔
ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا بڑا کراس سیکشن ادھر یوز کرتا ہوں. یہ یہاں پہ یہ کچھ جوائن ہو رہا ہے اور میں ادھر ایک پوائنٹ لگا کر اس کو تھوڑا سا پیچھے سے میں یہ باہر نکال لیتا ہوں. ہمیں پیچھے سے مل گیا ہے اور اب اس کو یہ شیپ دینی ہے. ہم نے سب سے پہلے اس کو ہم یہاں پر جس طرح ہم نے پیچھے بنایا تھا یہ والا اس طرح ہم نے یہاں پر بنانا ہے. تو اس کے لیے میں یہاں پر ویکٹر لگا لیتا ہوں یہاں تک. اور اس کو تھوڑا سا اندر کر رکھیں. اور اس کے ساتھ تقریباً 2 mm کا آف سیٹ لے کر اس کو جو ہے سموتھ کر لینا ہے ہم نے اور یہاں پر اس کو جوائن کر لینا ہے. پچھلی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی تھی تو میں نے تھوڑا سا اس کو شارٹ کیا تھا. ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں یہی ایک پرزہ بن سکے, یہ کمپوننٹ مشکل سے بن سکے. اب یہ یہاں سے یہ اس کو جو ہے یہاں پہ یہ شیپ ہم نے دینی ہے. اس طرح یہ یہاں پہ اب اس کو جوائن کرنا ہے
اور جوائن کرنے کے بعد یہاں سے کٹ، اور پھر یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور یہاں پہ ہم نے یہ والا کراس سیکشن لگا لینا ہے، اس کا نوڈ یہاں پر لے کر آ جانا ہے، اور یہ دوسرے والا کمپوننٹ اس کی ہائٹ جو ہے یہ آپ نے کم کر لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ ایک لائن جو ہے آپ نے لائن والا کراس سیکشن آخر میں لگانا ہے، جس سے یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا کراس سیکشن۔ اسی طرح ان دونوں کو بھی اور آخر میں یہ والا اور اس کے بعد جو ہے یہ والا کلوز ویکٹر میں بنے گا۔ کلوز ویکٹر میں اس کی ہائٹ تقریباً 4 تو یہ جو ہے اس کا بھی یہیں رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے نیچے جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ اس کو نیچے لے جانے کے لیے ویکٹر لگائیں گے یہاں پہ، کیونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے یہاں پر تو ہر کام کے لیے ویکٹر لگائے جاتے ہیں، اس کو شیپ دینی ہو تب یا اس کو کراس سیکشن لگانا ہو تب۔ یہ ہمارے پاس یہ شیپ ہے، آخر میں کلوز کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ شیپ آ گئی ہے۔ اب میں ان اوپر والوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے والے کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ بیک کرنا ہے، اور جس طرح سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو جوائن کر لینا ہے، اور آخر میں آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ لائن لگ گئی ہے، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب کلوز ہو گیا مکمل۔ اور اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور یہاں پر آ کے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے، اس سے یہ بہت ہی جلدی اور ایزیلی کٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک شکل بن گئی ہے یہاں پہ۔ اب اس کو مزید ہم نے ایڈٹ کرنا ہے، بعد میں فائنلائز کریں گے۔ مکمل بنانے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو اور بھی شیپس دینی ہے تھوڑی سی، اس کو تھوڑا سا ہم نے اور کام کرنا ہے، تو اوورآل ہماری جو یہ شیپ ہے یہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ تو یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں یہاں پر اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ تو اگلا پارٹ جو ہے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا، تو آپ تب تک کے لیے اسی چیز کے اوپر پریکٹس کرتے رہیں۔